عزیز مصر آ گیا، مصر کا جو مال خزانہ کا مالک تھا وہ شخص آ گیا۔ اس میں بھی کئی اقوال ہیں کہ وہ بادشاہ تھا کہ کیا تھا، بہرحال عزیز مصر آیا، خزانوں پر قبضہ اسی کا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا تول کے دیا، وزن کے برابر چاندی تول کے دی، وزن کے برابر اس نے ہیرے جواہرات دیے، پھر گھر لے گیا۔ اور جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک آزمائش سے نکلا، جب گھر آیا تو بڑے سکون سے رہنے لگا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس کا خاص خیال رکھنا۔ فرماتے ہیں محبت ملنے لگی، پیار ملنے لگا، گھر میں بڑی خوشی سے رہنے لگا، پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آزمائش پر آزمائش ذرا دیکھیے گا، پہلے باپ کا پیار، پھر کنواں، پھر کنویں سے بچ گئے تو مصر کی منڈی۔ فرماتے ہیں وہاں سے میں بچ کے آیا تو عزیز مصر کے گھر رہنے لگا۔ زلیخا فریفتہ ہو گئی، گناہ کی دعوت دینے لگی، تو حضرت یوسف نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سارے دروازے بند کر کے جب وہ پیچھے بھاگی، اصل حسین وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے باطن کے حسن کو بچا لیا کرتا ہے۔ جو سوداگری کرنے لگے وہ تھوڑا حسین ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو اس نے پیچھے سے پکڑ کے کرتا کھینچا، کرتا پھٹ گیا۔ ابھی آپ دروازے تک پہنچے تھے، عزیز مصر خود آ گیا۔ اس نے آگے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے مکر کیا، زلیخا نے، کہنے لگی کہ ہونا کیا ہے، اس کو گھر میں رکھ کے پالا ہے، اب جوان ہوا ہے تو معاذ اللہ اس نے میرے طرف دست درازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف پھر خاموش ہو گئے۔ بھائی بیچ رہے تھے تو پھر بھی خاموش تھے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں خاموش رہ کے سہنی پڑتی ہیں۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھر چپ ہے۔ زلیخا نے بڑی باتیں کی۔ ایک دانا آدمی تھا، قرآن کہتا ہے ایک بولا بولنے والا، ایک عقل مند بولا۔ اس نے کہا دیکھو نہ زلیخا کی سنو نہ یوسف کی سنو، اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر غلطی ہے جناب یوسف کی، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی غلطی۔ حضرت یوسف کی معاذ اللہ پھر غلطی۔ تو عزیز مصر نے کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، لیکن امام قرطبی کہتے ہیں وہ کوئی عقل مند آدمی نہیں، وہ تو 4 مہینے کا بچہ تھا، وہ ایک 4 مہینے کا وہ قریب تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے اسے زبان دی تھی۔ زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا، 4 مہینہ کا گہوارے میں لیٹا ہوا، جب بادشاہ سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور بادشاہ پریشان تھا عزیز مصر کے کسی کو جا کے بتاؤں گا تو کوئی کیا سوچے گا، اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ کہتے پریشان تھا تو پنگوڑے سے بچہ بول پڑا، کہنے لگا بادشاہ اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر معاذ اللہ غلطی حضرت یوسف کی، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی۔ تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، حضرت یوسف کے حق میں گواہی مکمل ہو گئی۔ اب آہستہ آہستہ نا دربار میں محل میں بات پھیلنے لگی، تو بیویاں کہنے لگی اوہو زلیخا تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، ایک غلام پہ۔ تو زلیخا کہنے لگی تم اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا۔ یہ رٹے ڈالنے والے دیکھتے نہیں اور دور کھڑے رہ رہ کے کہانیاں سناتے رہتے۔ انہوں نے کہا تو نے ابھی دیکھا نہیں نا، تو نے ابھی تجھے کیا پتا ہو کہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگی نہیں تو غلام پہ۔ اس نے کہا چلو تجربہ کراتی ہوں۔ ساری عورتوں کو بٹھایا، ہاتھ میں ایک ایک سیب دیا، ایک ایک چھری دی، اور جب پوری تیاری ہو گئی پھل کاٹنے کی عورتوں کی تو جناب یوسف سے کہا ذرا جھلک تو دکھاؤ۔ تو حضرت یوسف نے جب جھلک دکھائی تو قرآن کہتا ہے سیب کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ لیے، اور کہنے لگی اوہو یہ کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا کوئی کرامت والا، عزت والا، شان والا فرشتہ ہے۔ حضرت زلیخا کہنے لگی سمجھ آئی ہے پھر تو مجھ پر شکوہ کرتی تھی۔ تو اب وہ بات بھی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں، غلطی زلیخا کی۔ اب بادشاہ نے زلیخا سے کہا کہ اگر تو میں تیری بات کروں تو تیرے ساتھ میری بدنامی کا بھی ڈر ہے، کیا کرے؟ طے یہ پایا کہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ پہلے بھائیوں کے تھپڑ، پھر کنواں، پھر مصر کی منڈی، پھر زلیخا کا الزام، اور پھر باری آ گئی
जेल जाने की। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में, कुछ ने लिखा है 12 साल जेल में रहे, जेल में डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में क्या करते? वाज फरमाते, तबलीग फरमाते, लोगों को अल्लाह की तौहीद की दावत देते। वहां जेल में ना एक शख्स ने ख्वाब देखा, उसने देखा कि मेरे सर पे ना परिंदे खा रहे। तो हजरत यूसुफ कहने लगे इसकी ताबीर ये है कि तुझे कत्ल किया जाएगा और तेरी लाश कुछ देर पड़ी रहेगी तो परिंदे तेरे सर पे आके बैठेंगे, ये ताबीर है। ऐसा ही हुआ, वाकई वो शख्स कत्ल हो गया। एक शख्स ने देखा कि वो शराब कशीद कर रहा है, उसने भी ताबीर पूछी तो आपने फरमाया तो अपने बादशाह को पिलाएगा। महसूस होता है कि उतनी देर तक शराब नाजायज नहीं थी, तो तू उसको शराब पिलाएगा, ये उसकी ताबीर है। वक्त गुजरता गया, वक्त जो होता है ना, वक्त ये खुद ब खुद लोगों की बेगुनाही साबित कर देता है। एक वक्त में ना प्रोपेगेंडा होता है तो हर आदमी प्रोपेगेंडे का शिकार होता है, फिर जब वक्त गुजरता जाता है तो खुद ब खुद वक्त का गुजरना कुछ चीजों का खुद ब खुद हाल बन जाता है। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम को जब 12 साल बीत गए तो बादशाह ने, अजीज मिस्र ने ख्वाब देखा। उसने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताजी गायें दुबली पतली गाय को खा गई और 7 खुश्क बालियां हैं और 7 सरसब्ज़ो शादाब बालियां हैं। अपने वजीर से कहने लगा कोई ताबीर वाला बंदा मिले। उसने कहा कि एक बंदा है जिसकी ताबीरें बड़ी सच्ची हैं। कहा वो कौन? कहने लगे जनाब यूसुफ। तो कैद खाने में पैगाम भेजा हजरत यूसुफ को कि ख्वाब की ताबीर बताएं। तो जनाब यूसुफ ने ये नहीं कहा पहले मुझे बाहर निकालो, ये नहीं फरमाया। फरमाया ताबीर ये है, ये जो 7 खुश्क बालियां देखी है ना, उसका मतलब है कि 7 साल तंगदस्ती रहेगी, और 7 सरसब्ज बालियां देखी हैं तो फिर 7 साल अल्लाह खुशहाली दे देगा। और फरमाया ये जो तुमने गायें देखी हैं मोटी ताजी वो खा गई, फरमाया इसकी ताबीर ये है कि कोशिश करना जो तुम्हारे पास दिन ये चल रहे हैं जिनमें सरसब्ज व शादाब है खेतियां, तो 7 सालों के लिए अनाज जमा कर लेना, बालियों के अंदर ही रहने देना, बाहर ना निकालना। और फिर अगले जो खुश्क साल होंगे ना, वो ये जो जमा पूंजी की होगी ना, इसकी बरकत से वो 7 साल आसानी से। इस पर हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है, इस आयत पर सूफिया और बुजुर्ग तो कहते हैं ना सारा अल्लाह के रास्ते में दे दो, ये भी बात अच्छी है, लेकिन अगर कोई अपने बच्चों के लिए आने वाले वक्त के लिए कुछ चीजें संभाल के रखे तो ये भी सूरह यूसुफ से साबित है, ये भी सूरह यूसुफ से। तो ये भी कोई ऐसा फेल नहीं है जिस पर कोई शख्स तनकीद कर सके। आमदाम बरसरे मतलब हजरत यूसुफ ने जब ताबीर बताई तो बादशाह कहने लगा कि उन्हें बाहर निकालो। आप फरमाने लगे मैं नहीं निकलता भाई, नहीं निकलता मैं जेल से, यही ठीक हूं मैं। आप क्यों नहीं निकलते? कहने लगे पहले ऐलान करके लोगों को बता के मैं बेकसूर हूं। वो जो तूने प्रोपेगेंडा किया ना, अपने अपने मुंह से ऐलान कर। उसने जनाब जुलैखा को बुलाया, उन औरतों को बुलाया, वो औरतें सारी सामने आई, उन्होंने गवाही दी कि यूसुफ तो बेगुनाह है। पर साल कितने लग गए? अल्लाहु अकबर, 12 साल लग गए। यकीन करें कुछ लोगों को ये साबित करने में ना कि मैं ठीक हूं, जिंदगी बीत जाती है, और मैं तुम्हारा खैर का हूं, जिंदगी बीत जाती है। लोगों को होश तब आती है जब मज़ार पर चादर डालने का टाइम आ जाता है, होश तब आती है, लेकिन फिर होश का कोई फायदा। 12 साल के बाद बादशाह ने उनको बुलाया और कहने लगा कि ये जो ख्वाब मैंने आपको सुनाया अब करना क्या है? तो हजरत यूसुफ कहने लगे तुमसे कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो फिर ये खजाने की जिम्मेदारी मेरी लगाओ। अगर कोई काबिल आदमी हो तो वो आगे बढ़ के बात कर सकता है। यहाँ हर बंदा ही आगे बढ़ के कहता है मुझे दे दो ड्यूटी, लेकिन काबिल हो तो वो आगे बढ़ के बात करे और समझे कि मेरे अलावा किसी के लिए मुश्किल है, तो फिर वो आगे बढ़े। हजरत यूसुफ ने जब कहा तो उन्होंने आपको वजीर खजाना बना दिया। फिर एक वक्त आया कि वो अजीज मिस्र ही बन गए कि अगर अल्लाह ना चाहता तो हम ये काम न करते। ये एक नफसियाती हरबा है कि अल्लाह ने ताकत दी है ना जी, तो ये एक नफसियाती, उसका बयान अल्लाह करीम ने यहाँ इन आयात मुकद्दसा में फरमाया। दर हकीकत बात यह है कि अल्लाह की मशीयत और है और उसकी रज़ा और है। मसलन मुजरम को सजा देना उसकी मशीयत है, लेकिन उसकी रज़ा में है कि कोई उसकी नाफरमानी न करे।
اگر سب کو جبری طور پر اطاعت کے راستے پر ڈالنا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو پھر کسی کی مجال نہ ہوتی کہ اس کا حکم نہ مانے. لیکن اب مشیت اور ہوتی ہے، رضا اور ہوتی ہے. اللہ کی یہ رضا نہیں کہ اس کے بندے دوزخ میں جائیں، لیکن اس نے قانون بنایا ہے کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو دوزخ میں. تو یہ رضا نہیں، یہ اللہ کی مشیت. تو یہ اللہ نے طاقت نہیں دی لوگوں کو، اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ ظلم کریں، لیکن اگر انہوں نے ظلم کیا ہے تو اب انہیں سزا بھی ملے گی. تو یہ شخص نہ کوئی کہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے معاذ اللہ. یہ بہت سارے لوگ بیوقوفی والی باتیں کرتے ہیں. ایک دفعہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ کسی کے باغ سے روز پھل توڑ کے کھا جایا کرتا تھا. تو مالک بڑا سیدھا سادہ تھا. تو مالک اس کو کہتا کہ بھئی تو روز میرے باغ سے پھل توڑ کے کھاتا ہے. تو وہ کہتا باغ بھی اللہ کا ہے، زمین بھی اللہ کی ہے، اور میں بندہ بھی اللہ کا ہوں. وہ چپ کر جاتا، سادہ آدمی تھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا جی آ کے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی کل میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا. ایک بندے نے مجھے کہا تجھے قسم ہو اللہ کی جو جیب میں ہے سارا کچھ دے دے. اور میں نے کہا نہیں دینا چاہیے. تو وہ مجھے مشورہ دینے لگا، کہنے لگا حضرت جی اس نے اللہ کی قسم دی تھی. تو میں نے کہا مکان کتنے مرلے کا تیرا؟ کہنے لگا ہے 10 مرلے کا. کتنے کا ہے؟ کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے 60-70 لاکھ کا ہوگا. میں نے کہا ایک بندہ بلاؤں تجھے قسم دے تو اس کے نام رجسٹری کر دینا. کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا یہ کیسی کچی بات ہے کہ 500-700 کے لیے تجھے یاد ہے کہ یہ جائز ہے. لیکن وہ میرے دادا جی ایک بات کہا کرتے تھے، وہ دیہاتی لوگ ہوتے تھے تو دیہات کی مثالیں کئی دفعہ بڑی یاد رہ جاتی تھی. وہ کہا کرتے تھے کہ دودھ میں اور لسی میں مکھی گر جائے تو عورتیں اسے پھینک دیتی ہیں، لیکن اگر مکھن میں گر جائے نا تو پھر اس کو پھینکتی نہیں بلکہ مکھی نکال لیتی، کیونکہ گھی مہنگا ہوتا ہے نا تو لسی سستی ہوتی ہے. تو آپ چیزوں کو سمجھیں کہ ہمارا رویہ بڑا عجیب ہے معاملات کو سمجھنے کے حوالے سے. وہ بندہ بھی کہتا کہ جناب یہ پھل بھی اللہ کے تو باغ بھی اللہ کا تو میں بندہ بھی اللہ کا. بھولا آدمی تھا بیچارہ چپ کر جاتا، کہتا تو ٹھیک ہے نا کی پنجابی چاکی داسی لبی شے خدا دی نہ تیلے دی، اور ختم ہو گئی بات. حالانکہ وہ کسی کی ہوتی ہے، تیلے پا دے کیوں نہیں ہوتی جی، وہ کسی دی حیثیت تانڈی کی ہے نا. لیکن بس ہمارا ذوق بن جاتا ہے کہ قابو آ گئی ہے تو قابو کرو معاذ اللہ. تو وہ بیچارہ بڑا پریشان تھا. تو ایک دن اس نے نا اپنے ایک شہر کے عالم سے بات کی. اس نے کہا کہ جناب وہ میرے ساتھ تو بڑی مصیبت بن گئی ہے. وہ روز پھل توڑ کے لے جاتا ہے اور کہتا ہے زمین بھی اللہ کی، باغ بھی اللہ کا، کھانے والا بندہ بھی اللہ کا. تو عالم کہنے لگے میں بھی تمہیں نسخہ دیتا ہوں، کل اس پہ استعمال کرنا. میں کہا ٹھیک ہے جی. وہ وقت پہ آ گیا باغ کا مالک. تو جب وہ آیا نا پھل توڑنے، اس نے پھل بڑے سیر ہو کے کھائے. اس نے کھانے کا موقع دیا. جب وہ فارغ ہو گیا اس نے اس کو رسی کے ساتھ درخت کے ساتھ باندھ لیا اور ڈنڈا پکڑ لیا. اور جب مارنے لگا تو کہنے لگا یہ کیا؟ کہنے لگا یہ چھڑی کی توفیق بھی اللہ کی، رسا بھی اللہ کا، باندھنے والا بندہ بھی اللہ کا. اب تجھے جو پھینٹی لگے گی وہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لگے گی معاذ اللہ. اب تو کھا. وہ کہنے لگا معاف کر دو، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا. تو کہتے ہیں جی مشیت جی اللہ کی، اللہ نہ کرتا معاذ اللہ تو ہم. تو یہ ایک نفسیاتی جھوٹ ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، آپ اس پر غور فرمائیں. تو یہاں بہت سارے لوگ یہ ظلم کرتے ہیں اور دین کی حدوں کو پامال کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 152 سے لے کر 161 تک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا غالباً 9 باتوں کا حکم دیا ہے. سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. دوسرے نمبر پہ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تیسرے نمبر پہ فرمایا تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرنا. اب تو بڑے بڑے لوگ عالم فاضل ہو کے کہتے ہیں بچے تھوڑے پیدا کرو، حالانکہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے نکاح کرنا جو محبت زیادہ کرنے والی ہو اور بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہو. تو یہاں معیار کیا ہے؟ تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو. اور فرمایا ظاہری اور چھپی ہوئی ہر قسم کی فحاشی سے بچو. اور نمبر 5 پہ فرمایا قتل ناحق نہ کرو. نمبر 6 پہ فرمایا یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. اور نمبر 7 فرمایا لین دین میں ناپ تول پورا کرو. 8 پہ فرمایا بلا تمیز سب کے ساتھ انصاف کرو. اور نمبر 9 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی پاسداری بھی کرو.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 9 چیزوں کو بیان کیا، اور سمجھ لیں یہ خلاصہ بیان کیا میرے رب کریم نے، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اور یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، گروہ بندی چھوڑ کر اسی راستے کی پیروی کرو، اور کتاب الہی کے احکام کو ملحوظ خاطر رکھو، اور جو لوگ ایمان لانے کے لیے نشانیاں طلب کرتے ہیں ان کے پاس فرشتے آئیں یا اللہ تعالیٰ خود آئے یا اس کی کوئی نشانی آئے۔ قرآن نے بتایا کہ جس دن عالم غیب کی نشانیاں آئیں گی تو پھر ان منکرین کے لیے ایمان لانا بھی نفع بخش نہ ہوگا۔ جو دیکھ کر کلمہ پڑھے گا فرعون کی طرح، اس کا کلمہ پھر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ تو قابل قبول تب ہی ہے کہ یؤمنون بالغیب، کہ تو بغیر دیکھے ایمان لے آ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اے رسول، جنہوں نے دین کو گروہوں میں بانٹ دیا ہے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنہوں نے بانٹ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، یہودیوں نے، عیسائیوں نے تقسیم کر دیا۔ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت ایمان، روح ایمان اور مسلمانوں کے مقصد حیات کو بیان فرمایا۔ یہ آیت پورے دین کا لب لباب ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وضو، غسل، صدقات، خیرات، عبادات، ان سب کا نچوڑ ہے۔ فرمایا کل، اے محبوب فرما دے۔ جو بڑی پیاری باتیں تھیں وہ اللہ نے محبوب سے کل کہہ کے سنی ہے۔ کہا محبوب ذرا کہو کیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا محبوب فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا دنیا میں ظاہری طور پہ رہنا یا میرا پردہ کر جانا، سب اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ یہ لب لباب ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 3 چیزوں کا نام دین ہے، علم، علم پر عمل، اور عمل میں اخلاص، ریاکاری نہ ہو۔ فرمایا 3 کام کر لے تیرا دین مکمل ہو جائے گا۔ ختم ہو گئی بات۔ آگے پھر سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ اعراف کے معنی بلندی کے ہیں، اس کا معنی جاننا اور پہچاننا بھی ہے۔ اصحاب اعراف کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، ان کا مقام جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا۔ یہاں یہ وہ لوگ ہیں جو اہل جنت اور اہل جہنم کو پہچاننے والے ہوں گے۔ یہ اعراف والے نا، ایک جنتی ایک جہنمی، اور درمیان میں اعراف، یعنی جس کی ایک گناہ زیادہ ہو گئے تو جہنم میں گیا، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی اللہ کے فضل سے وہ تو جو کچھ برابر برابر والے ہیں ان کے لیے مقام اعراف ہے، ان کے لیے مقام اعراف ہے۔ اور کچھ نہ لکھا ہے نہیں یہ تو بلند مقام ہے، یہاں تو اللہ فرشتوں اور نبیوں کو جگہ عطا فرمائے۔ بعض مفسرین نے یہ قول بھی بیان فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کفار کے ظلم سے، بے وفائی سے اور ان کے سخت رویے سے تنگ دل نہ ہوں، بلکہ آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیں اور کتاب مقدس کی تبلیغ بھی آپ کرتے رہیں اور سرگرم ہو کے کرتے رہیں۔ ان سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ رب کریم آپ کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلا دے گا۔ گھوڑا جب دوڑتا رہتا ہے تو وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جو جھاڑیاں اس کے پیروں کو لگتی ہیں وہ لگتی تو ہیں، لیکن اگر وہ چلتا رہے تو وہ نیچے ہی رہ جاتی ہیں۔ تو یہ نبی پاک کے وسیلے سے مجھے تو یوں لگتا ہے رب نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم نہ اپنا کام کرتے رہو، کسی کے سخت رویے کو ملحوظ خاطر لانے کی کوئی ضرورت ہے۔ اس سے آگے آیت نمبر 5 کے اندر اللہ کریم نے بتایا ہے کہ بعض بستیوں میں دوپہر کو سوتے ہوئے عذاب آیا، اور جب عذاب آیا تو پھر ان کے مکینوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم ظالم ہیں، یہ ہمارے ظلم کی وجہ سے آیا۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے، وزن کیا جائے۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ فلاح پائیں گے اور کامیاب ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ آج میں زمین میں انسان کے آباد کرنے اور ذرائع معاش مہیا کرنے کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ میدان بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی، نصرت فرمائی مسلمانوں کی، اور ایسی کامیابی دی کہ پورا کفر جو اس وقت موجود تھا
وہ کانپنے لگا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت کہاں سے آ گئی، اتنی طاقت کے یہ کس طرح مالک ہوئے۔ بغور سمجھیے گا بات کو، ذرا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں۔ 15 سال تک اعلان نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کی، کسی لڑائی کی اجازت نہیں دی، کسی قسم کی منع فرمایا، بلکہ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا دین ہے، منع کر دیا گیا۔ مسلمان ہجرت کر کے آ گئے مکہ سے مدینہ، لیکن یہاں بھی قریش مکہ اور کفار مکہ نے عالم اسلام کو، مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، پریشان کرتے رہتے تھے۔ یہ کیا کرتے کہ مسلمانوں کو مدینے آ کے تنگ کرتے، گھر تک آ جاتے۔ مکے کے قریش مدینے کے قریب آ کے مسلمانوں کو لوٹ کے لے جاتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے آ کر کے یہاں سے بکریاں، اونٹ اور کئی اور چیزیں چوری کر کے لے گئے۔ تو مسلمان پریشان رہنے لگے۔ اللہ پاک نے طاقت دے دی، قوت دے دی مسلمانوں کو۔ حضرت عمر فاروق جیسے لوگ کلمہ پڑھ گئے، حضرت امیر حمزہ جیسے لوگ آ گئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ آ گئے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص جیسے دلیر اللہ نے عالم اسلام کو عطا فرمائے۔ قوت آ گئی۔ حربد المومنین علی القتال، محبوب اختیار کرے مومنوں کو لڑائی کے لیے۔ یہ بات قابل غور ہے۔ حضور نے فرمایا بھی 1000 کا لشکر اسلحے سے لیس ہو کے آ رہا ہے، تم 313 ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ نہ تمہارے پاس زرہیں ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ تمہارے پاس نیزہ ہے، نہ تیر ہے، کیا کرنا ہے؟